ویلکم ٹو مائی چینل، اور ہماری طرف سے آپ کو بہت سلام قبول ہو۔ ہماری طرف سے کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ آج میرے ساتھ موجود ہیں پاسٹر مختار، اور پاسٹر جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہے۔ روزوں کے ایام چل رہے ہیں اور ہم سب روزے رکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو پاسٹر جی کیا روزہ جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے رکھا جا سکتا ہے، یا ویسے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں یا ہمارے ارد گرد کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی شوق آتا ہے ہم روزہ رکھ لیں اور ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ کیا ایسا روزہ جو ہے وہ درست ہے، یا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ شکریہ، بہت مہربانی۔ تو یوں تو سال کے اندر 365 دن ہیں، اور اس دنوں کے اندر جب بھی آپ چاہیں، جب آپ کا دل چاہے، جس وقت چاہیں، جس لمحے چاہیں، کسی دن، ہفتہ، اتوار، سوار، جو بھی چاہیں آپ اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے کہ روزوں کے ایام شروع ہو چکے ہیں تو روزوں کے اندر ہی 40 روزے رکھنے ہیں، اس کے بعد روزے نہیں رکھنے۔ کیا 365 دنوں کے اندر انسان کی زندگی کے اندر یا خاندانوں کے اندر کوئی مشکل، تکلیف، پریشانی، بیماری نہیں آتی ہے؟ ہم شفا کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کے اندر بے روزگاری جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ہم بے برکتی کو برکت میں تبدیل کرنے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، لعنت کو برکت میں لے جانے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو جب بھی ہمارے پاس کوئی ایسا خوشی کا روزہ ہے، شکر گزاری کا روزہ ہے، خدا معجزات کرتا ہے، تب بھی آپ شکر گزاری کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یوں تو جب ہمارے زندگیوں، خاندانوں کے اندر کوئی معجزہ ہو جاتا ہے، مشکل حل ہو جاتی ہے، تو ہم شکر گزاری خدا کے گھر میں لے کے چلے جاتے ہیں اور اپنا فرض نبھا دیتے ہیں کہ ہمیں شفا ملی ہے، ہماری مشکل آسان ہوئی ہے، تو میں اس خوشی کے اندر میں خدا کے حضور میں شکر گزاری لے کے آیا ہوں۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ شکر گزاری کا روزہ رکھا جائے، جو جس مقصد کے لیے رکھا اور وہ مقصد آپ کا حل ہو گیا ہو۔ جی، اور پاسٹر جی کیا ہمیں پوری بائبل میں ایسی تعلیم ملتی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی روزے کی تعلیم ہمیں ملے وہاں مقصد بھی نظر آئے؟ ساری بائبل جو ہے روزے میں بھری پڑی ہے، روزوں کے ایام تو نہیں، بلکہ جب کسی نے روزہ رکھا اس کا وہاں جو ہے وہ موجود ہے۔ اور جو روزوں کے ایام میں خاص طور پر نینوا شہر کی کہانی جو ہے وہ بار بار دہرائی جاتی ہے، جس کو خدا نے اپنے بندہ کی معرفت پیغام بھیجا، یونا کی معرفت، کہ 40 دنوں کے اندر یہ شہر یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ ان کے گناہوں نے آسمان کو چھو لیا ہے۔ تو جب وہ منادی کرتا ہے تو مجھے نینوا کے لوگوں کی ایک بات جو ہے وہ بہت اچھی لگی، اور وہ یہ کہ نینوا کے لوگوں نے، بادشاہ سے لے کر فقیر تک کے لوگوں نے یونا نبی کی جو بات ہے اس کو غور سے سنا۔ غور کرنے کے بعد لوگوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہیں سچ نہ ہو جائے، بالکل۔ تو وہ گر گئے۔ انہوں نے اس بات کو مان لیا، اور بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا کہ جانور بھی کچھ نہیں کھائے گا، انسان بھی کچھ نہیں کھائیں گے، اور وہ دعا روزے میں ٹھہر گئے اور انہوں نے ٹاٹ اوڑھ لیے۔ اور 40 دنوں کے بعد وہی شہر، وہی بادشاہ، وہی لوگ جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائیو کر دیے گئے، ریسٹور کر دیا گیا، ان کو معاف کر دیا گیا، اور ان کے گناہوں کو دھو ڈالا گیا، اور خدا نے ان کو دوبارہ سے کھڑا کر دیا۔ یہ بائبل کے اندر زبردست، اور دوسروں کی ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ بہت حقیقت پر مبنی یہ جو کہانی ہے نینوا شہر کی، یہ پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا نے اس کو سن رکھا ہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی اس بات کا ثبوت موجود ہے۔ جی، اور جب انہوں نے روزہ رکھا تو پھر آگے اس کہانی کو تھوڑا سا آپ آگے بڑھائیے کہ جب انہوں نے روزہ رکھا اور عاجزی اختیار کی، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، تو کیا خدا نے ان کو تباہ کر دیا جیسا خدا نے ان کو پیغام بھیجا تھا، یا کچھ اور ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ وہ بچائے گئے، وہ معاف کیے گئے، اور وہ پہلے سے زیادہ بحال کیے گئے، اور ان کے اندر سے جو خدا نے چیز کو ڈھونڈا، جو خدا کو ان کے دلوں کے اندر سے چیز ملی، کہ وہ گر گئے، وہ عاجز ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو حلیم بنا دیا، اور عہد بندیاں کی خدا کے ساتھ کہ وہ دوبارہ وہ گناہ ہرگز نہیں کریں گے۔ اور
خدا نے اس کمٹمنٹ کے اوپر، یہ جو ایگریمنٹ نینوا کے لوگوں نے خدا کے ساتھ کیا، اور خدا کے ساتھ انہوں نے جب یہ ایگریمنٹ کیا تو خدا نے یہ ایگریمنٹ ہونے کے بعد پھر ان کو معاف کر دیا اور ان کو ریسٹور کر دیا۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر عاجزی آتی ہے، اور اگر عاجزی نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روزہ ہم اس طور سے نہیں رکھ رہے جس طور سے خدا چاہتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم دنیا کے دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اور بہت ساری، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی ہمارے خاندان میں رکھ رہا ہے یا ارد گرد رکھ رہا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ روزے آ گئے ہیں ہمارے تو ہمیں رکھنا ہے، تو یہ اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ رسمی روزہ ہے یا واقعی حقیقی روزہ ہے؟ یہ روزہ جو روزوں کے ایام ہیں، ان کو تو ہم کسی شکل میں بھی لے سکتے ہیں۔ یہ آتے ہیں، رکھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے۔ اس کے اوپر قدیم زمانہ سے چل رہا ہے یہ رسم و رواج۔ روزے مختلف اقوام میں ہیں، کیا یہ صرف مسیحی لوگوں کے لیے روزے ہیں یا رکھ سکتے ہیں، یا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بدھا لوگ روزے نہیں رکھتے؟ کیا ہندو لوگ روزے نہیں رکھتے؟ کیا مسلمان روزے نہیں رکھتے؟ کیا مسیحی لوگ روزے رکھتے ہیں؟ فرق جاننے کے لیے ضروری ہے کہ جو مسیحی لوگ روزے رکھتے ہیں وہ غیر رسمی ہیں، نفلی ہیں، کیا ہیں، اور جو دوسری اقوام کے لوگ ہیں، خاص طور پر جب یہودی لوگ روزوں کے ایام میں روزے رکھتے تھے تو وہ ان کو شریعت کے مطابق رکھتے تھے اور وہ فرضی تھے، ان میں بھی ثواب کمانے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی تھیں اور وہ اور یہاں یونا کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نبی نے جب منادی کی ہے تو اس وقت وہ روزوں کے ایام نہیں تھے یا فرض روزے نہیں رکھ رہے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی قوم کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ کس طرح سے خدا ہمیں لے رہا ہے اور خدا کیا کرنے جا رہا ہے، خدا نے اپنے بندہ کی معرفت کیا کہا ہے، انہوں نے توبہ کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے اور اپنے اوپر رحم مانگنے کے لیے خدا سے روزہ رکھا۔ اور یونا نبی کی کتاب اس کے 3 باب کی 10ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے کہ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی تو وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ اس بات کو جانتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، میں تو اس بات کو تھوڑا سا اس طرح سے لوں گا، روزہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو بحال کرنے کے لیے رکھے جا سکتے ہیں، خاندان کو بحال رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ پہلا روزہ رکھنا یا روزہ رکھنے کا مقصد ہونا چاہیے، ہمارے خاندانوں کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، مصیبت ہے، لعنتیں ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم جسمانی قوت سے مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو روزہ رکھے اپنے خاندان کے لیے، روزہ رکھے اپنی اس اولاد کے لیے جو آپ کے کہنے میں نہیں آ رہی، روزہ رکھے اپنی بیوی شوہر کے لیے، ماں باپ کے لیے، گھرانے کے لیے، تاکہ وہ گھرانہ اور وہ اولاد جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے، اور تب جب آپ باپ برکت فیملی ہو کے سامنے آئیں گے تو پھر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کسی دوسرے کے لیے بھی روزہ رکھیں۔ اگر میں بچایا نہیں گیا تو میں کس طرح دوسرے کے بچنے کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ مجھے پہلے اپنا ریوائیو کرنا ہے تاکہ میں، میرا بچے، میری اولاد، میرا ماں باپ، میرا گھرانہ ریوائیول ہو، اور جب وہ ریوائیول ہو کر برکت پا کر سامنے آتا ہے تو پھر ہم کسی دوسرے کے لیے برکت کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے بحالی کا روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر گاؤں کے لیے، پھر شہر کے لیے، پھر ملک کے لیے۔ یہ بڑے بڑے سٹیپ ہیں، یہ پہلے چھوٹا سٹیپ اپنے خاندان سے شروع کیجئے، پھر شہر میں داخل ہو جائیں، پھر ملک میں آ جائیں، اور پھر اس طرح سے آپ اپنے روزے کو با مقصد بنانے کے لیے کوئی ٹارگٹ لے سکتے ہیں تاکہ خدا آپ کے ٹارگٹ کو پورا کرے۔ جی، ہمیں اپنے زندگی کے کاموں کو کرنے کے لیے خدا کی قوت کی، خدا کے زور کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے روزہ ضرور رکھیے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے۔ اسی ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ آپ خداوند میں بڑھ رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔